میڈیا پر خبر وائرل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز کے طور پر، نہ صرف امریکن میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی خبر چل رہی ہے، اور خبر یہ ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ٹیسلا ٹو ڈسکس فیکٹری پلان فار نیو $24,000 کار with collaboration in انڈیا۔ ٹیسلا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا میں فیکٹری لگانے جا رہے ہیں وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں کیا جی جناب، سائبر کرائم وہ بیسیکلی پاکستان کو وہ جو ٹیرر فائنینسنگ میں، منی لانڈرنگ میں، ریڈیکلائزیشن، لون وولف اٹیک جیسے ورڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ کہو کہ یار یہ جو ورڈز ہیں یہ ماضی میں ایک ملک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کون سے ملک کے لیے؟ وہ جی پاکستان۔ اچھا 2-3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کی رپورٹ آئی ہے انڈیا میں 10% پاورٹی جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ ایکسٹریم لیول پاورٹی تو 1% سے بھی کم رہ چکی ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا نیوز آئی ہوگی، بالکل نیوز تو آتی رہتی ہے کہ بھائی ہر بندہ آپ کی طرف جانا چاہ رہا ہے نا یار، آپ کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ اب میرا یہ پاس 9 ہے تو میں 8 کرنے کی چاہوں گا، 7 پہ جانا چاہوں، بہتر سے بہترین کروں گا نا۔ اب میں نیچے کی طرف تو نہیں جاؤں گا نا۔ یہ یہاں پہ تو ہم کنٹری ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ایکسکلوسیو نیوز اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایلون مسک کافی عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں پر فیکٹری لگائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ انڈیا کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا سر، اگر آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے تو ستّی خیر آپ ضرور آئیے اور ہمارے ملک میں آ کر آپ یہ بزنس کیجئے۔ تمام ہی لوگ، پوری دنیا چاہتی ہے بزنس کرنا، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، اب سب سے زیادہ پاپولیشن والا کنٹری بن چکا ہے تو آپ کے لیے جگہ ہی جگہ یہاں پر ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ کام ہوگا، یہ بزنس ہوگا۔ تو اب اس کی کچھ جو فیچرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں پر ان کی اتھارٹیز پہنچ رہی ہیں کہ $2 ملین کار، یعنی کہ $24,000 کار، اور اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ جو پوٹینشیل انڈین پلانٹ وڈ بی 25% چیپر دین کرنٹ پرائس آفرنگ۔ تو یہ بھی ایک ایسا فیچر ہے جو ہمیں انڈیا کے ہر پروجیکٹ میں نظر آتا ہے۔ آپ چندریان کی بات کر لیں، ان کے اسپیس مشن کی بات کر لیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ناسا اور جتنے دوسرے کنٹریز کے اسپیس مشنز ہیں اس میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ کاسٹ ان کی ہوتی ہے اور ان کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے ہمارے ہمسایوں کی۔ تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی جو بتائی جا رہی ہے وہ 25% چیپر پہ اس پہ کہا جا رہا ہے۔ دی ماڈل 3 سیڈان وچ سیلز فار دی ایکویلنٹ آف جسٹ اوور $32,000 ان چائنا، $32,000 کی جو ہے وہ چائنا میں یہ بکتی ہے۔ اس میں رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مئی کے منتھ میں ٹیسلا ایگزیکٹوز وزٹڈ انڈیا اینڈ ہیلڈ ٹاکس ود آفیشلز آن اسٹیبلشنگ اے مینوفیکچرنگ بیس فار کارز اینڈ بیٹریز ان انڈیا۔ مئی کے مہینے میں وہ پہلے ہی ان کے ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ کر چکے ہیں یہ سب کام۔ اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب کا دورہ ہوا تھا امریکہ کا، تو اس وقت ایلون مسک خود ان سے ملنے کے لیے آئے تھے وہاں پر میٹنگ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کا فین ہوں، آٹوگراف چاہیے، سب کو آٹوگراف چاہیے ہوتا ہے، وہ فین ہو چکی ہیں سب کے سب، پوری دنیا مودی صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا جناب میں تو آپ کا بڑا فین ہوں تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ مودی صاحب نے کہا یہ جناب ضرور، ہاتھ کی ہاتھ، دستی کی دستی، آپ پہنچیے، آپ لگائیے، لیکن ہماری شرائط پر۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آپ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی آپ یہ ٹیکنالوجی دیں نا، صرف ایسا تو نہیں یعنی یہ کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیں اور آپ ہمارے ہاتھ بیچ دیں، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ جیسے کہ جرمنی سے لے کر امریکہ تک وہ کون سا ایگریمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں جو تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے، اور انڈیا ہی وہ ملک ہے واحد کہ جس کو اس طریقے سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، دیکھ لیں آپ۔ تو اس کی بھی اب دیکھیے کہ یہ جو فیکٹری لگے گی اس سے وہاں کے نوجوانوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ ایک تو یہ بات، جابز کریٹ ہوں گی، اور پھر یہ کہ ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی وہاں پر ٹرانسفر کریں گے اور وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے لوگوں کو۔ آپ کو بات بتاؤں، دس از اے مومنٹ فار لرننگ فار پاکستان کہ پائن کینج گلاں کری دیا نے کینج یاری لائی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان جو ہے انہیں فلڈز آئے نے، کوئی اسپیشل کلائمیٹ انوائر پاکستان نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نے نہیں دیکھا کہ امریکہ کا کوئی سیکٹری لیول کا بندہ آیا ہو، جو اف آئی ایم ناٹ رانگ اینج امریکہ کردا ہے پھر کی کہ پاکستان انہوں نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو جان کیری صاحب ہیں جو امریکی صدر کے اسپیشل انوائے ہیں کلائمیٹ کے اوپر، انڈیا جا رہے ہیں 25 سے 29 جولائی۔ کس کام؟ 25 دن واسطے بھائی جان، ٹھیک ہے جی، انگلی تو گھیلے نے 25 26 27 28 29 5 دن کے لیے انڈیا جا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے, کس چیز کے لیے؟ ٹو ٹاک آن کلین انرجی. ٹھیک ہے, سو یہ آپ امیجن کریں کہ جو اگر ابھی ریسنٹ انڈیا میں بہت زیادہ فلڈز آئے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پچھلے سال پاکستان میں, ابھی بھی پاکستان میں بڑے فلڈز آئے ہوئے ہیں بہت سارے علاقوں میں, دا ٹی وی از ناٹ رپورٹنگ, وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ہر جگہ. سو جان کیری صاحب جو ہیں, اب وہ سارے پیسے, ساری ٹیکنیکس, ساری سکلز لے کے انڈیا پہنچ گئے, اور وہ کہیں گے جی آئیں جی رینیویبل انرجی پہ کام کریں, آئیں جی اسٹوریج سولوشن پہ کام کریں, اور زیرو ایمیشن بسز لے کے آئیں گے انڈیا کے اندر, کیونکہ انڈیا کے دلی میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے لاہور میں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں نہیں وہ مدد کریں گے, کیونکہ ہمیں اس لیے مدد نہیں کرتے, ہماری اشرافیہ ان کے پاس جا کے کوئی یہ نہیں کہتی کہ آئیں ہم انوائرمنٹ پہ کیا کام کریں. ساری اشرافیہ آتی ہے کہ اے جی تھوڑے کو پیسے لینا ہی نہ چوئنے پیسے ہمیں دے دو. سو ہم پیسوں کے سلوشن کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی ان کے ساتھ مل کے کوئی ٹیکنیکل ان چیزوں کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے جناب. اور G20 وہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سسٹینیبلی منسٹرز میٹنگ میں بھی شاید وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. سو کوشچن یہ ہے کہ انڈیا نے دیکھیں اپنے کلائمیٹ, اور جو وہ مودی صاحب کہتے ہیں میں نے 2047 تک ڈیولپ کنٹری بن جانا ہے, اور 2070 تک میں کلین ہم بن جائیں گے, ہم ٹرانسفارم کر جائیں گے, یہ کر جائیں گے, وہ کر جائیں گے. کر بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس موٹیویشن ہے, لیکن اتنی جلدی 2047 تک ڈیولپ نہیں ہو سکتے. انڈیا بھی بہت زیادہ انڈر ڈیولپ ہے, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف آل دیٹ. لیکن انڈیا کے اندر یہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ بہت تیزی سے جو لوگ ہیں وہ غربت سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج آتا ہے. آبادی وڈی ہے تو جنہوں کہتے ہیں نا ساڈے پہ نا ہوکینچ, مطلب ان بلک. ٹھیک ہے, the people are getting out of poverty and they're getting into the low middle class and then middle class and all that. So یہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. So there is a lesson کہ دیکھیں وانگ یی اینڈ جو اپنا اجیت دوول صاحب کے ڈے ہنس دینے پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب دے نو کہ یار تصویر تو چنگی بنواؤ نا, گھر جا کے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنی ہے, انہوں نے ساڑھے خلاف کرنی ہے, ہم نے ان کے خلاف کرنی ہے, لیکن پکچرز تو اچھی آنی چاہیے. And that's what the diplomacies. ہماری لیڈرشپ سے بھی ملتے رہے ہیں این ایس اے صاحب, لیکن کیونکہ اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کی کور کمیٹی کا حصہ ہیں, جو کور کمیٹی ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے, جو ان کو گائیڈ کرتی ہے آن ریلیجیس لائنز, جو ان کو گائیڈ کرتی ہے انڈیا ایز اے ہندو اسٹیٹ کے اینگل سے جو گائیڈ کرتی ہے. That's why he's very close, because he carries forward that religious agenda of Prime Minister Modi, جس کو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ yes, many people talk, it's not good, it's dangerous, but that's the choice, and let the people live with the choice, because it's democracy. If the people want to live with this, so be we. So they shall live with this.